رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علی رضا عطاری، باب المدینہ، کراچی. باپا، کیا کسی قوم پر مچھر کا عذاب بھی نازل کیا گیا ہے؟ جواب ارشاد فرمائیے. قوم نمرود پر مچھر کا عذاب نازل ہوا تھا، اور ایک مچھر وہ تو دماغ میں گھس گیا نمرود کے، جس سے وہ بہت تکلیف میں تھا. جب اس کے سر پہ جوتے مارتے نا تو اس کو سکون ملتا. جو بھی آتا نا اس کے بعد تو اس کی ڈیوٹی تھی کہ جوتے مارے اس کو. پھر ایک بار جب اس کو جوتا مارا گیا تو اس کا سر پھٹ گیا، اور اسی میں یہ واصل جہنم ہوا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے نظارے ہیں کہ وہ مطلب چاہے تو خدائی کا دعویٰ کرنے والے اور پوری دنیا کا یہ بادشاہ تھا نمرود، پوری دنیا. اس کو ایک لنگڑے مچھر کے ذریعے ہلاک کیا. خدا کی قدرت ہے. فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ. تو عبرت حاصل کرو اے آنکھوں والو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی. میرا سوال یہ ہے کہ بابا جان، کھجور کی گٹلی کو کھانا جائز ہے کہ نہیں؟ ہے سخت بہت ہوتی ہے، کھائی نہیں جاتی. میں نے کھائی ہے مدینہ شریف کی گٹلی. جیسے اس کو پہلے یہ کرتا تھا میں کہ وہ سروتا چھالیاں کاٹنے کا جو ایک آلہ ہوتا ہے، سروتا بولتے ہیں اس کو. سروتے سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے ڈبیا میں ڈال دینا، باریک باریک اس کی ٹکڑی جو ہے نا یہ منہ میں پھراتے رہنا، چباتے رہنا، تو بڑی دیر کے بعد وہ چب جاتی ہے. کھانا حلال ہے اس کا، لیکن مروج نہیں ہے، لوگ کھاتے نہیں اس کو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی. میرا نام محمد اویس میمن. میرا سوال یہ ہے، کیا جنات نماز پڑھتے ہیں؟ اگر پڑھتے ہیں تو کہاں پڑھتے ہیں؟ برائے کرم اس بارے میں ارشاد فرمائیں. بھئی کہ جنات نماز پڑھتے ہیں، مسلمان جنات جیسے مسلمان نماز پڑھتے ہیں. جنات گھاس پہ نماز پڑھتے ہیں، تو گھاس پر بولو براز کرنے سے منع کیا گیا ہے، پیشاب وغیرہ کرنے سے. پیارے باپا جان، میں محمد یوسف رضا عطاری، باب المدینہ، کراچی سے عرض کر رہا ہوں. باپا جان، ہر انسان کے ساتھ فرشتے تو ہوتے ہیں، لیکن کیا شیطان بھی انسان کے ساتھ ہمیشہ ہوتا ہے؟ جواب ارشاد فرمائیے. جزاک اللہ خیرہ. انسان پیدا ہوتا ہے نا بچہ، تو اس کے ساتھ ہی ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے اور ایک شیطان پیدا ہوتا ہے. آپ نے ہمزاد شاید سنا ہو، ہمزاد ساتھ پیدا ہونے والا. تو یہ یہاں مراد ہمزاد سے شیطان ہے، اس کو ہمزاد بولتے ہیں. فارسی میں ہمزاد بولتے ہیں، اردو میں بھی ہمزاد. تو یہ شیطان ہوتا ہے اور یہ کافر ہوتا ہے. فرشتہ نیکی کا راستہ دکھاتا ہے اور شیطان برائی
پر ابھارتا ہے جو ساتھ ہوتا ہے. صرف ایک ہمزاد اب تک مسلمان ہوا ہے اور وہ بھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو پیدا ہوا تھا نا, وہ ہمزاد جو ہے اس کے بارے میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو مسلمان کر لیا تھا اور وہ مجھے اچھے مشورے ہی دیتا ہے, اور کسی کا ہمزاد مسلمان نہیں ہوا یہ کافر ہوتا ہے. یہ بعض اوقات وہ جنات لوگوں پر آتے ہیں یا وہ بعض بابا جی جن کو پوچھ کر جواب دیتے ہیں, آپ نے سنا ہوگا. تو یہ اصل ان کو غیب کی خبر پوچھنا جنات کو حرام ہے, اور جنات کو غیب جاننے والا سمجھنا یہ کفر ہے. تو بعض اوقات ایسی باتیں وہ جن سوال میں بتا دیتا ہے کہ لوگوں کا انہیں گمراہی کے راستہ کھلتا ہے کہ یہ تو اس نے غیب کی خبر دے دی, بچپن کا واقعہ اس کا بتا دیا, یہ کیسے پتا چلا. تو یہ اصل یہ جو اس طرح کی باتیں بتاتا ہے نا, وہ جو جن جو جواب دیتا ہے, یہ ہمزاد سے ان کی ترکیب اس جن کی ہوتی ہے. تو وہ ہمزاد کو ذرا ساتھ پیدا ہوا ہے, یہ گھر کا بھیدی ہے, اس کو سب پتا ہوتا ہے کہ آپ نے گھر میں کیا کھایا اور کیا بچا کے رکھا ہے, اور کل کے لیے کون سی ڈش بنانے کا مشورہ ہو رہا تھا, یہ سب سن لیتا ہے. تو اس طرح کی خبریں جو یہ ہمزاد ہے نا اس جن کو دیتا ہے, یہ غیب کی خبریں نہیں ہوتی, اب خفیہ ہوتی ہیں لیکن یہ علم غیب کا اطلاق اس پہ نہیں ہوتا. تو یہ اس طرح کی خبریں اس کو بتا دیتا ہے اور وہ جن بتا دیتا ہے, اور لوگ متاثر ہوتے ہیں, ارے یہ تو سب بتا دیا کہ بچپن میں گر گیا تھا, اس کو چوٹ لگ گئی تھی, بچپن میں اس کو ٹائیفائڈ ہو گیا تھا. یار ابھی تو 40 سال کی عمر ہے اور بچپن میں واقعی ٹائیفائڈ ہوا تھا. تو یہ سارا ہمزاد جو ہے نا وہ خبریں دے رہا ہوتا ہے. تو اس لیے جنات سے یہ خبریں پوچھنی نہیں چاہیے, نہ ان کے چکروں میں پڑنا چاہیے. اس طرح کے بابا جیوں کے جو جنات کے ذریعے ترکیبیں بناتے ہیں کہ گمراہ ہوتے دیر نہیں لگتی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان, میرا نام عاطفہ عطاریہ ہے, میں ہند گجرات سے بات کر رہی ہوں. باپا جان میرا سوال یہ ہے, مدنی بیٹیوں کو کیسا ہونا چاہیے؟ اور باپا جان کھیت میں فصل کھڑی ہو اس کھیت میں ہم کھیل سکتے ہیں؟ جواب ارشاد فرمائیے. یہ منی بولتے بولتے ہو سکتا ہے بیٹی بول گئی ہو, کہ اسلامی بہنیں بولتے ہیں نا ہم, تو اصطلاحاً مدنی منی. دعوت اسلامی میں ایک ہی فرد ہے جو مدنی بیٹی بھی بول دیتا ہے, اور کوئی تو بولتا نہیں ہے نا, نہ اس کو بولنا چاہیے. اپنی بیٹی کو ٹھیک ہے مدنی بیٹی بولے, مکی بیٹی بولے. پاپا یہ دعوت اسلامی میں وہ کون اکیلا فرد ہے جو آپ جس کے بارے میں فرما رہے ہیں؟ یہ بتائیں گے کون اکیلا فرد ہے؟ کون بتائے گا؟ مراد یہ کہ یوں سمجھ لو جیسے کہ یہاں پہلے تو مراد وہی تھی جو آپ سمجھیں. تو اسی طرح اگر کوئی بوڑھا کسی کو مدنی بیٹی بولتے تو وہ چل جائے, بوڑھا شخص میری عمر کا. مگر بے پردگی کرنے کی اجازت نہیں ہے. میں نے منہ بولی بیٹی نہیں بولا ہے, اور منہ بولی بیٹی سے بھی پردہ ہے, میں نے مدنی بیٹی بولا ہے. تو الحمدللہ عورتوں سے تو ایسا پردہ ہے میرا کہ وہ جوانوں سے کیا ہوتا ہے. میری اپنی بہو سے پردہ ہے, 2 بہو ہیں میری, بلکہ 3. تو جو میری بہو ہیں ان سے بھی میرا پردہ ہے. یعنی میں سامنے نہیں آتا, میں نے ان کی شکلیں تک نہیں دیکھی اکثریت کی, حالانکہ میں دادا نانا بن گیا ہوں الحمدللہ. شرعاً پردہ نہیں ہے, بہو سے سسر کا پردہ نہیں ہے.
کرے تو بہتر ہے پردہ، واجب نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ کہ مدنی منی کو کیسا ہونا چاہیے؟ مدنی منی کو قرآن کریم سیکھنا چاہیے اور امی ابو کی خدمت، اطاعت، فرما برداری کرنی چاہیے، امی ابو کا کام کر دینا چاہیے، امی کا پکانے میں امی کی اجازت سے ہاتھ بٹانا چاہیے، ورنہ جو چھوٹی مدنی منیاں ہوتی ہے نا، وہ بولیں گے ہم ہاتھ بٹائیں گے، تو ہم کو بولا ہے، تو یہ ہاتھ کیا بٹائیں گے، یہ الٹا مطلب خراب کریں گی۔ تو جب امی اجازت دے تو ہاتھ بٹانا ہے، نہیں تو نہیں، بس خالی کھانا ہے۔ امی بولے کھا لو تو کھانا ہے، امی بولے برتن اٹھا لو تو اٹھانا ہے، امی بولے نہیں یہ برتن نہیں، یہ کانچ کا ہے تم نہیں اٹھاؤ، توڑ دو گی کہیں، تو پھر نہیں اٹھانا ہے۔ گھر میں درس دینے کی اگر آتا ہے دینا، گھر میں درس دینا ہے مدنی منیوں کو، اور ورنہ سننا ہے، دینا نہیں آتا تو شور نہیں کرنا ہے، شرارت نہیں کرنی ہے، گھر میں جھگڑے نہیں کرنے، توڑ پھوڑ نہیں مچانی، ضد نہیں کرنی، جو کچھ گھر میں کھانے پینے کے لیے دیا گیا تو اس میں اڑی نہیں کرنی، کھا لینا ہے کہ یہ میں سفید چاول، وائٹ چاول نہیں کھاؤں گی، اور مجھے بریانی کھلاؤ، یہ جھگڑے نہیں کرنے۔ جو اللہ دے وہ اللہ کا شکر ادا کر چپ چاپ کھا لیا جائے۔ اور کچھ اور بھی، وہ کھیت میں کھیل کود، فصل کھڑی ہو تو، ہاں فصل جب کھڑی ہو نا اس وقت کھیل کود کیا، اس میں چلنا بھی نہیں چاہیے، فصل خراب ہو جائے گی۔ جو کسان وغیرہ چلتے ہیں تو ان کو اس کی ٹرک معلوم ہوتی ہوگی، یہ سنبھل کے پاؤں رکھتے ہوں گے، عام آدمی تو بے دردی سے چلے گا تو فصل خراب ہوگی۔ تو اس لیے جب فصل کھڑی ہو تو کھیت میں نہیں کھیلنا چاہیے۔ ہاں جو جگہ خالی ہے اور کسی پودے وغیرہ پر پاؤں نہیں پڑتا تو وہاں اگر کوئی چلے یا کھیلے اور اس کے مالک کو جو کھیت کا اس کو ناگوار نہیں گزرتا تو پھر صحیح ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اچھا ایک جواب دے دیا مجھے کہ بارگاہ رسالت کے جو نعت خوان تھے مخصوص، ان کا نام بتائیں گے؟ ماشاءاللہ مخصوص شعراء، اچھی تعداد نے ہاتھ اٹھایا مدینہ۔ اب دیکھو آواز تھوڑی دھیمی ہو گئی ہے، ایک ہی کا نام بتانا ہے بابا؟ نا شعراء، اسی لیے میں نے وضاحت کی۔ شعراء شاعر کی جمع ہے، نعت گو شاعر، شعراء نعت گو شعراء مخصوص کتنے تھے اور کون کون سے تھے؟ جو غلط بتائے اس کو روزانہ 2 درس دینے سننے کی مدنی سزا، 6، 7، 8 فروری میں مدنی قافلے میں سفر کی مدنی سزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے باپا جان محمد عمر فاروق اتاری، جامعۃ المدینہ عالمی مدنی مرکز باب المدینہ کراچی۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے شعراء کی تعداد 3 تھی، حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کو باندھ دو جلدی، مدنی تربیت جلدی باندھ دو۔ کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو تابعی تھے، صحابی تھے ہی نہیں۔ اللہ، جلدی باندھ دو ان کو، دیر نہیں کرو، نہیں یہ خود ہی چلے جائیں جلدی سے۔ گرفتاری پیش کر دیں آپ۔ باپا یہ 12 ماہ بھی کریں گے انشاءاللہ اور روزانہ 2 درس بھی دیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ ابھی یہ خامسہ میں ہیں۔ یہ ہے انشاءاللہ۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا تیسرے شاعر کا نام زہیر بن ابی سلمہ ہے. وہ لفظ کعب تو ان کا درست تھا، تو آپ نئے سرے سے 3 نام بتائیں نا. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زہیر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کا تو میرے پاس نام لکھا ہوا نہیں ہے. حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کا لکھا ہوا ہے. حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ. چلو بھائی اس کو بھی پکڑ لو. پھر وہی ایک کے حشر سے، ایک کے انجام سے مطلب وہ عبرت نہیں حاصل کی. بھائی ان کو بھی لے لو. 12 ماہ کے لیے تابعی کو صحابی بنا دیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد بلال اسلم تاری، گلزار طیبہ سرگودا سے. تیسرے کا نام ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کو بھی گرفتار کر لو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تیسرے کا نام کعب بن زہیر. 2 درس روز کے انشاءاللہ. خلاص جواب دینے والے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. پیارے باپا جان محمد افضل سلطان التاجی سردار آباد شریف شہر نوری عبداللہ آباد شریف. پیارے باپا جان ان کا نام عبداللہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا. ان کو بھی پکڑ لو. پیچھے کا ہماری شخصیات شاید جواب دے دیں گی. لبیک لبیک کر رہے ہیں. چلو بول پڑھو. پیچھے سے دیکھو شخصیات کے جواب درست آ رہے ہیں. حضرت سیدنا کعب بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عبداللہ بن رواحہ اور حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہما. یہ 3 شعراء خصوصی دربار رسالت کے نعت خوان تھے، خصوصی شعراء تھے. سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ مشہور ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان یہ جو مزارات پہ جا کے دھاگے باندھتے ہیں، تالے لگاتے ہیں اور جھولے میں جا کے بچے کو یا اپنے منع کو جو ہے نا وہ جا کر ڈال دیتے ہیں، اس بارے میں ہماری رہنمائی فرما دیں. اس طرح کے معاملات وہاں جا کر کرنا کیسا؟ جزاک اللہ خیرہ. بچے وہاں جھولے میں ڈالتے تو کبھی دیکھا سنا نہیں ہے، پہلی بار کہیں ہوتا ہو. البتہ جھولے وہاں رکھ کھاتے ہیں لوگ لکڑی کے، چھوٹے چھوٹے کھلونے کے جھولے. وہ غالباً جو بے اولاد ہوتے ہوں گے نا، تو ان کا یہ تصور ہوتا ہوگا کہ ہم جھولا رکھائیں گے، ہمارے گھر میں جھولا لگ جائے گا، بچہ جھولے اس پہ پیدا ہوگا. پنگوڑا یہ یا تالے یا دھاگے باندھنا، دراصل اس طرح کی جو رسومات ہیں نا، اس میں دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ کیا علماء اور صلحاء سے یہ چلی ہے یا عوام سے چلی ہے. اگر علماء اور صلحاء سے کوئی ایسی رسم چلی ہوتی ہے تو وہ اچھی مانی جاتی ہے اور وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھی ہوتی ہے. علماء اور صلحاء جس کو اچھا کہیں وہ اچھا ہوتا ہے. رہے عوام تو عوام کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا. عوام تو عوام ہے. العوام کالانعام محاورہ ہے. تو چونکہ بھی یہ عوام میں جہالت بہت ہوتی ہے تو یہ طرح طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. کبھی غیر مسلموں کی بھی کوئی ترکیب ہوتی ہے اس کو بھی اٹھا لیتے ہیں اور اس کو جما لیتے ہیں. تو یہ جو دھاگے باندھنا یا یہ جھولے لا کے رکھ دینا یا تالا لگا دینا،
व्हाट इज दिस, यह है क्या? ताला किसी गरीब को दे दो तो बेच कर खाएगा, 200-400 रुपये का ताला लगा कर आ जाते हैं, जम जाता होगा, सड़ जाता होगा, या खोल के वो कोई ले जाता होगा इसको। इस तरह धागे भी मुफ्त नहीं आते, वो धागे इतने बांधते कि वो खूबसूरत सुनहरी जालियां बनी हुई हैं, या किसी तरह भी जालियां बनी होती है ना, वो धागे बंधे होते हैं। ये इराक शरीफ में तो बहुत देखा था, धागे धागे ना, असल जाली का हुस्न जो है वो धागों में छुप जाए। तो इस तरह की बातें जो ना, ये मतलब नहीं, ठीक नहीं होती, इनसे बचना चाहिए। अगर बुजुर्गों का फैज़ हासिल करना है ना, तो सही तरीका बता दूं, ये बहुत मुश्किल होता है। असल सही तरीका ये होता है ना, बुजुर्गान दीन के नक्शे कदम पर चलने की तरकीब कर लें, तो फैज़ ऐसा मिलेगा कि आप दूसरों को बांटेंगे। तो इनके नक्शे कदम पर नहीं चलना है। इन बुजुर्गों ने 5 वक्ता नमाज बाजमात के साथ साथ तहज्जुद भी पढ़ी, अपने को नींद प्यारी है, फजर में भी आँख नहीं खुलती, उठने को जी नहीं जाता। यानी जो नमाजी होते हैं उनको भी सुस्ती हो जाती है। तहज्जुद तो हमारे खानदान में किसी ने नहीं पढ़ी, हम क्या पढ़ेंगे? इशराक, चाश्त, अवाबिन, फिर दीन की तबलीग, नेकी की दावत, इन बुजुर्गों ने हम की। खूब रियाजतें, इबादतें की। इनके कोई लम्हात हमारी तरह गफलत में नहीं गुजरते थे, अल्लाह की याद में गुजरते थे। और ये चले ना नक्शे कदम पर, ये झूठ नहीं बोला करते थे, हमेशा सच बोलते थे, किसी को गाली नहीं निकालते थे, बेजा किसी की दिल आजारी नहीं करते थे, धोखा नहीं करते थे, दुनियावी दौलत के पीछे ख्वार नहीं होते थे। तो हम सारे काम यूं कह लीजिए कि बुजुर्गों की उन सीरत के खिलाफ कर रहे हैं। और धागा बांध दिया, हम जैसा आशिक कोई नहीं। ताला उधर जाली में लगा दिया, हम जैसा कोई आशिक नहीं। लकड़ी का झूला रखा है जो सड़ता रहा, समझे, रंग भी खराब हो गया, फिर उठाकर इसको फेंक देते होंगे, हम जैसा आशिकाने ओलिया कोई नहीं। ऐसा नहीं करें। असल फैज़ मिलेगा सीरत पर अमल करने से। इनको इसाले सवाब करें, पढ़कर या कुछ पका कर खिलाकर इसाले सवाब करे, तिलावत करे, इनको इसाले सवाब करे, दुरूद शरीफ पढ़े, इसका इसाले सवाब, कलमा तय्यबा पढ़े, इसका इसाले सवाब, यासीन शरीफ, है ना। तो ये इनके मतलब फयूज़ व बरक़ात हासिल करने से। आप ईमानदारी से बताएं, आपने इनकी जाली पे ठक करके ताला मार दिया, ये इन बुजुर्गों के किस काम का? धागा बांध दिया, इनके किस काम का? झूला लटका दिया, इनके किस काम का? इनको जो काम आएगा वो क्या होगा? आप पढ़ेंगे, इनको इसाले सवाब करेंगे, ये इनको काम आएगा, इनको इससे फरहत होगी, इनके दर्जात में मजीद इजाफा होगा। कुछ पका के खिलाएंगे, किसी को इनके इसाले सवाब के लिए कपड़े पहना देंगे, कपड़े पेश कर देंगे, बर्तन पेश कर देंगे, उनकी ज़रूरत मालूम करके उनकी ज़रूरत की चीज़ उनको मुहैया कर देंगे इसाले सवाब के लिए। इसाले सवाब के लिए किसी मरीज़ का इलाज कर देंगे, किसी तालिब इल्म दीन की मदद कर देंगे, कुछ किताबें दे देंगे, इसाले सवाब के लिए लंगर रसाइल कर देंगे। तो ये इन बुज़ुर्गों को इसका सवाब पहुँचेगा, इससे इनको खुशी होगी और इनका फैज़ मिलेगा। बाकी ये ताले धागे से कुछ नहीं होता, ये धंधे छोड़ दो। ये सब ये जाहिलों के ढकोसले होते हैं, या जो बाबा जी होते होंगे बाज, वो भेज देते होंगे उधर, फलां मज़ार पे ताला मार दो, फलां जगह धागे बांध दो, झूला लटका लो, तुम्हारे घर में झूला आ जाएगा। और झूला तो आते आएगा, चूल्हा भी ना चला जाएगा। फ़क्र और तंगदस्ती ऐसी ना आ जाएगी घर में चूल्हा ही ना जले। तो इसलिए इनका फैज़ हासिल करने के लिए इनके नक्शे कदम पर चलने की पूरी तरकीब हो, नमाजों का और ये कि मतलब सिलसिला हो, साथ में नियाज नजर जो इसाले सवाब के लिए होता है वो हो। आपके जहन में आएगा कि यार ये तो चादर जो चढ़ाती है तो बुजुर्गों के काम की नहीं होती, शायद किसी के जहन में है। वाकई बात सही है, जो हम ये रेशमी चादर चढ़ाते हैं ना, ये बुजुर्गों के काम की नहीं होती, लेकिन इसकी मसलहत मौजूद है और उलमा ने इसकी इजाज़त दी है मज़ार पर चादर चढ़ाने की, कि मज़ार पर चादर चढ़ी होगी तो गुंबद बना होगा, अहलुल्लाह के मज़ार पर
गुंबद बना होगा, चादर चढ़ी होगी, इस तरह की कोई मतलब सूरत होगी ना, तो इससे लोगों के दिल जो है ना उधर माइल होंगे। अहले ज़ाहिर जो होते हैं ना वो इनकी तरह इन चीज़ों से माइल होते हैं, तो वो इस तरह इनके पास आएंगे, दुआ फातिहा करेंगे, इसाले सवाब करेंगे और इक्तिसाब फैज़ करेंगे कि ये कोई अल्लाह के नेक बंदे का मज़ार है कि इस पर चादर चढ़ी हुई है, गुंबद बना हुआ है। तो इन मसलहतों की बिना पर, वरना गुंबद से या चादर से बुजुर्गों को कोई फायदा नहीं होता, ये तो हकीकत है। इनको फायदा होगा इसाले सवाब से, इन पर फूल डाले इससे इनको फायदा पहुंचेगा कि फूल जब तक तर रहेंगे तस्बीह करेंगे अल्लाह की, तो इससे इनका मतलब फरहत होगी, दिल बेलेगा इनका, ये इनके लिए मुफीद है। और इसकी असल हदीस शरीफ से, बुखारी शरीफ में यह हदीस मुबारक इमाम बुखारी अलैहि रहमतुल्लाहि हिलबारी ने तकरीबन ये 6-7 मकामात पर ज़िक्र फरमाई है मुख्तलिफ़ अबवाब के तहत। तो इसमें हज़रत सैयदना इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है, मर्रन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बिहायतिन मिन हितानिल मदीना औ मक्का, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का गुज़र मक्का या मदीना में से किसी एक बाग में हुआ। फसमिअ सौता इंसान नईनी युअज़्ज़बानी फ़ी क़ुबूरिहिमा, तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 2 इंसानों की आवाज़ समाअत फरमाई जिन्हें उनकी कब्रों में अज़ाब हो रहा था। फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम युअज़्ज़बान, हुज़ूर ने फरमाया कि इन दोनों को अज़ाब हो रहा है। वमा युअज़्ज़बानी फ़ी कबीर, लेकिन किसी बड़ी बात पर इन्हें अज़ाब नहीं हो रहा। सुम्मा क़ाला, फिर इरशाद फरमाया, बला, और वो क्यों नहीं, काना अहदुहुमा ला यस्ततिरु मिन बौलिही, कि उनमें से एक अपने पेशाब से नहीं बचता था। वकानल आखरु यमशी बिन नमीमा, और दूसरा जो था वो चुगली खाया करता था। सुम्मा दआ बि जरीदतिन, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक शाख तलब फरमाई। फ़कसरहा कसरतैन, उसको फिर 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया, तोड़ दिया, 2 टुकड़े कर लिए। फ़वदअ अला कुल्ली क़ब्रिन मिनहुमा किसरतन, और उन दोनों में से हर एक कब्र पर एक एक शाख का टुकड़ा रख दिया। फ़क़ील लहू या रसूलल्लाह लिमा फ़अल्त हाज़ा, हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में ये सहाबा ने सवाल किया, या रसूलल्लाह ये आपने क्यों किया है? फरमाया, लअल्लहु अन युख़फ़फ़ अन्हुमा मा लम तयबिसा औ इला अन ययबिसा, तो फरमाया कि उम्मीद है कि इनके अज़ाब में तख़फ़ीफ़ होती रहेगी जब तक कि ये दोनों शाखों के टुकड़े ये खुश्क ना हो जाएं। ये बुखारी शरीफ में बाब मिनल कबाइरी अल्लाह यस्ततिरा मिन बौलिही, यानी कबीरा गुनाहों में से एक गुनाह ये भी है कि पेशाब की छींटों से ना बचा जाए। इस बाब के तहत इमाम बुखारी अलैहि रहमतुल्लाह ने इस हदीस मुबारक को नकल फरमाया है, और ये तकरीबन 6 मकामात पर और भी मज़कूर है। इसमें ये आवाज़ भी सुनी, आवाज़ भी सुनी, दूर और नज़दीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम। तो ये सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इल्म गैब पर बेहतरीन दलील है। और बुखारी शरीफ की हदीस, लोग बुखारी ज़रा ज़्यादा मानते हैं, भले सहाबा किराम ने बुखारी शरीफ से कभी दलील ना दी हो ना दलील मांगी हो, बुखारी तो बहुत बाद में वो लिखी गई, लेकिन बहरहाल चलो बुखारी शरीफ की हदीस, ये गैब की बेहतरीन देखो ना, ये दलील है कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्र वालों को देख लिया, हालांकि कोई नहीं देख सकता, ये गैब है। कब्र वाले कैसे पता चले कि क्या, अच्छा चलो खोद के किसी ने देख भी लिया, तो ये कैसे पता चले कि अजाब हो रहा है? अजाब तो नज़र नहीं आता, कभी कभार दिखा दिया जाता है इबरत के लिए, फिर किस वजह से हो रहा है ये तो कोई भी नहीं जान सकता कि किस वजह से हो रहा है, अपने आप नहीं जान सकता, अल्लाह के बताए से जानेगा। तो यही गैब, तो ये भी बता दिया किस वजह से हो रहा है कि एक पेशाब के चींटों से नहीं बचता था और एक चुगलखोर था। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अच्छा, ये आपने सुना है, अब्रहा का नाम सुना है? सूरतुल फील में जिसका तज़किरा है, अलम तरा कैफा में,
تو یہ ہاتھیوں والا لشکر، تو یہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر کعبۃ اللہ شریف کو معاذ اللہ شہید کرنے کی ناپاک نیت سے نکلا تھا. اور یہ خود ایک بہت بڑے دیو ہیکل ہاتھی پر بیٹھا ہوا تھا. اس ہاتھی کا کوئی نام بھی تھا. ماشاءاللہ. یوں ہے لبیک بولتے ہیں، پھر دیکھو نا کیا کرتے ہیں. نام باپا یہ تو لے لیں گے. ہاتھی کا نام بتا دیں گے. ہاتھی کا نام بولیں گے فیل، ایلیفینٹ. باپا یہ بتا رہے ہیں تربیت گاہ پہ مدینہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان محمد نعمت طاری سردار آباد. خزائن العرفان کے تحت لکھا ہوا ہے اس کا نام محمود تھا. جواب درست ہے. کچھ تحفہ، کچھ مدنی انعام 12 ماہ 25 ماہ جو دینا چاہیں. لبیک لبیک لبیک. مرحبا مرحبا، اہلا و سہلا و مرحبا. اب رہا بہت موٹے تازے ہاتھی پر سوار تھا، اس کا نام محمود تھا. تو اب کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی موٹے کو دیکھ کر یا اس کا اتفاق سے نام بھی محمود ہو تو اس کو ہاتھی بنا دیا جائے. تو اللہ نہ کرے ایسا کریں گے تو یہ سخت گناہگار ہوں گے، جہنم کے حقدار ہوں گے. یہ کسی کا بیچارے کا بدن پھولا ہوا ہوتا ہے. بعض مریض ہوتے ہیں کہ ان کا بدن نہیں سیٹ ہوتا، پرہیزیاں کرتے ہیں سیٹ نہیں ہوتے. چلو پرہیزیاں نہیں کرتا اور کھاتا پیتا ہے تو یار اپنا کھاتا ہے، تمہارا کون نہ کھا جاتا ہے. اس کو چڑھانا اور موٹا کہنا، یا ابھی جیسے میں بات کر رہا ہوں تو مسکرا کر کہنا اب تیری باری ہے، تو یہ بھی اگر کیا تو اس سے معافی مانگے اور توبہ کریں. ایسے موقع پر جب موٹے کا تذکرہ نکلے تو کوئی موٹا ہو بیچارہ، ایک ویسے ہی وہ شرم سے پانی پانی ہو رہا ہوگا، ہو سکتا کلو آدھا کلو وزن اس کا اسی وقت گر جائے، پھر آپ دیکھو تو غریب گیا کام سے. تو ایسے موقع پر ان کو دیکھنا بھی نہیں چاہیے کہ بیچارہ شرمندہ نہ ہو. اب ہم تو برسبیل تذکرہ ایسی باتیں کرتے ہیں تو ہم کیا کریں؟ ہم کسی فرد کو بولے گا یہ اے بے موٹے تو اس کی دل آزاری. باقی ویسے ہے تو تذکرہ تو کتابوں میں بھی ہے نا موٹوں کا. یعنی دل دکھتا ہو تو نہیں کہ واقعی سمجھ میں آتا ہے کہ جیسا کہ بندہ خود بولے گا کہ میں بوڑھا ہوں، میں بوڑھا ہوں، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، تو کوئی بولے گا بڈھے تو اس کو برا لگے گا. الگ بڈھے بوڑھا ہے سیم تھنگ. اندھے کو اندھا بولیں گے ڈر لگے گا، کانے کو کانا بولیں گے ڈر برا لگے گا، مطلب لنگڑے کو لنگڑا بولو برا لگے گا. تو اس لیے ہم کو دل آزاری سے بچنا ہوگا، ایسے الفاظ لینے ہوں گے جس سے برا نہ لگے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد طاہر ہے، میرا تعلق غولین سے ہے. پیارے باپا جان، میرا سوال ہے کیا قرآن اور حدیث میں بھی اولیاء کرام کے واقعات وغیرہ ہیں؟ جواب ارشاد فرما دیجیے، جزاک اللہ. میرا مولانا صاحب سے سوال ہے کہ اگر آپ پیروں فقیروں کے واقعات بیان کرنے کے بجائے قرآن و حدیث کے واقعات بیان کریں تو وہ زیادہ بہتر نہیں ہے؟ پیروں فقیروں یہ تو ہماری مطلب پیر تو خیر وہ فارسی لفظ ہے، فقیر عربی لفظ ہے. اور یہ فقیر ہمارے یعنی کہ اردو میں عام طور پہ فقیر بولتے ہیں بھکاری کو، لیکن عربی میں جب فقیر بولتے ہیں تو خیر اس میں بھی آئے گا یہ کہ جو فقر و تنگ دست کا شکار ہو، غریب ہو. لیکن بھیک مانگنے والے کو فقیر نہیں بولتے عربی میں، ہے نا. تو خیر تو جو اہل اللہ ہوتے ہیں نا وہ فقیر ان کو بھی کہتے ہیں. ایک بزرگ بہت پہلے کی بات ہے، میرا لڑکپن تھا، تو وہ کہا کرتے تھے فقیر کے 4 حروف ہیں، فے سے فاقہ، قاف سے قناعت، یا سے یاد الہی اور را سے ریاضت.
تو جو فاقہ مست ہونے کے باوجود قناعت کرے، یاد الہی میں مگن رہے اور ریاضتیں کرے، وہ ہوتا ہے فقیر. اور فقیر عاجزی کا بھی لفظ ہے، علماء اپنے آپ کو فقیر بولتے ہیں عاجزی کے طور پر. تو خیر جن کو آپ پیر و فقیر بولتے ہیں نا، ان کے تو تذکرے سے قرآن و حدیث مالا مال ہے. سورہ لقمان کا نام سنا ہے؟ سنا ہے نا؟ ہے قرآن کریم میں سورہ لقمان. تو یہ لقمان کون تھے؟ یہ اللہ کے ولی تھے، نبی نہیں تھے. تو ان کے نام پر پوری سورت ہے قرآن کریم میں. تو قرآن کریم میں جن آیتوں میں تذکرہ ہے نا، تو یہ کنز الایمان مع خزائن العرفان، مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ، صفحہ نمبر 1137 سے لسٹیں شروع ہو رہی ہیں. تذکرہ صالحین، تذکرہ صالحین و مقربین، حضرت لقمان، حضرت ذوالقرنین، حضرت حوا، حضرت مریم، حضرت طالوت، حضرت آسیہ. پھر فضائل خلفاء راشدین ہیں اس میں، فضائل امہات المومنین ہیں، بی بی عائشہ کے فضائل ہیں، اہل بیت کے فضائل ہیں، فضائل اولیاء کرام، بہت کچھ ہے. تو یہ دراصل ایک طبقہ ہے کہ جو اس طرح کی باتیں کرتا ہے کہ یہ پیروں فقیروں کے مطلب قصے چھوڑو، قرآن و حدیث کی بات کرو. تو قرآن و حدیث میں ہے پیروں فقیروں کا تذکرہ. آپ بھائی کیوں شیطان کے وسوسوں میں آ جاتے ہیں؟ آپ کھول کے دیکھو تو صحیح کیسا کیسا تذکرہ ہو. کسی کسی کرامت کا بھی تذکرہ ہے. حضرت آصف برخیہ یہ نبی نہیں تھے، یہ ولی تھے. سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے وزیر تھے. تو آن کی آن میں پلک جھپکنے میں ملکہ سبا کا تخت لا کے رکھ دیا تھا، منو ٹنو وزنی تخت، ہاتھ بڑھا کے رکھ دیا. یہ ولی تھے، کرامت. یہ قرآن میں اس کا ذکر ہے. آصف برخیہ کا نام نہیں ہے، لیکن یہ کہ وہ پھر حدیثوں میں تفاسیر ہوتی ہے نا. تو بہرحال یہ کہ اولیاء کرام کا، پیروں فقیروں کا تذکرہ قرآن و حدیث میں ہے، اور ان کا بیان کرنا منع نہیں ہے. ان کے قصوں میں آیت ملی، وہ قرآنی آیت ہے کہ ان کے قصوں میں عبرت ہے، نصیحت ہے. لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب. یہ سورہ یوسف میں جو یوسف علیہ السلام کے مختلف واقعات اور قصوں کا بیان ہوا، تو اس میں آپ کے بچپن کے احوال، پھر آپ کی جوانی اور آخر تک کے احوال سورہ یوسف میں تفصیل سے موجود ہیں. بہت ساری حکایتیں قرآن کریم میں. یہ سرسری طور پر شیطان کے وسوسے میں آ کر بعض لوگ یہ بول دیتے ہیں کہ یار یہ قصے کہانیاں سناتے ہیں، یہ تو پیروں فقیروں کے قصے کہانیاں سناتے ہیں. نعوذ باللہ. اپنی طرح سے گھڑ کے تھوڑی سناتے ہیں. جو بزرگوں نے لکھا ہے، احیاء العلوم اٹھا کر دیکھیں، امام غزالی کی واقعات بھرے پڑے بزرگوں کے، اور بہت ساری کتابیں ہیں، اس میں واقعات اتنے ہوتے ہیں جس کی انتہا نہیں. حدیثوں میں بے شمار واقعات ہیں. ابھی جو میں نے 2 قبروں کا سنا ہے، وہ بھی تو حکایت ہے نا، واقعہ ہی ہے نا، ایک قصہ ہی ہے نا، جو بخاری شریف سے آپ نے سنا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد نعیم احمد اتاری ہے. مصطفیٰ آباد رائے منڈ سے میں حاضر ہوا ہوں. آپ کی خدمت عالی شان میں یہ سوال ہے کہ عموماً عوام میں یہ بات ہے کہ کوئی خوشی کی خبر سن کر بے وضو ہی سجدہ شکر ادا کر دیتے ہیں، اور دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ گراؤنڈ کے اندر کھلاڑی کھیلتے ہوئے سجدہ شکر ادا کرتے ہیں جبکہ وہ اس وقت باوضو نہیں ہوتے. پوچھنا یہ ہے، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا سجدہ شکر کے لیے وضو ضروری ہے کہ وضو کے بغیر بھی سجدہ شکر کیا جا سکتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو جس کھلاڑی نے سجدہ کیا اس کو خامخواہ یہ کہنا کہ بے وضو تھا، تو ایسا آلہ اپنے پاس نہیں ہے نا کہ پتہ چل جائے کہ بے وضو تھا.
تو بہرحال یہ کہ بے وضو سجدے شکر سجدے تلاوت یہ نہیں کر سکتے، وضو ضروری ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صاحب آپ سے میرا سوال ہے کہ نوچندی جمعرات یا مدنی ماہ کی پہلی پیر شریف کو مزارات اولیاء پر حاضری کی خاص فضیلت ہے، اگر ہے تو ارشاد فرما دیجئے. لوگ کہتے ہیں کہ جنات کے اثرات کا اس رات خاص علاج ہوتا ہے. کوئی ان دنوں کی کوئی مخصوص فضیلت منقول نہیں ہے، نہ ایسا اعتقاد رکھا جائے. ایصال ثواب اور حصول فیض کے لیے کسی دن بھی جا سکتے ہیں، کسی وقت بھی حاضر ہو سکتے ہیں. ہاں عورتوں کو جانے کی اجازت نہیں ہے مزارات پر سوائے بارگاہ رسالت کی حاضری کے، کہ وہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روضہ پر انوار پر بے شک حاضر ہونا چاہیے اس کو، لیکن عام اس کے علاوہ مزارت پر نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں عقیل کریم ڈیڈی AKD سیکیورٹیز گروپ چیئرمین، اور میرا سوال امیر اہل سنت الیاس قادری صاحب سے کہ جو لوگ ہم جاب پہ رکھتے ہیں یا جو جاب کر رہے ہوتے ہیں، بعض دفعہ یہ لوگوں کی عادت بن جاتی ہے کہ بغیر عذر کے وہ چھٹیاں کرتے ہیں اور 3-4 دن چھٹیاں کرتے ہیں، اور بعد میں آ کے کوشش کرتے ہیں کہ ان کی تنخواہ نہ کاٹے. تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی تنخواہ کاٹنی چاہیے یا نہیں کاٹنی چاہیے؟ جو مطلب عرف ہوتا ہے نا چھٹیوں کا، جیسے ہمارے ہاں اتوار کی چھٹی ہوتی ہے نا، تو وہ چھٹی تو اس کی نہیں کٹے گی. جو جیسے ماہانہ ملازم ہمارے ہاں تو عام طور پہ ماہانہ ہوتا ہے، تو اب یہ کہ اس میں جو عرفی چھٹیاں آتی ہیں، اتوار ہوئی یا وہ سب عید آ گئی تو 14 اگست آ گئی، تو یہ چھٹیاں تو اس کو دینی ہوں گی اور تنخواہ بھی نہیں کاٹیں گے. باقی یہ خود سستی کی وجہ سے چھٹیاں کرتا ہے، اس کی تنخواہ کاٹی جائے گی. اب یہ کہ آپ کی ثوابدید پر ہے کہ آپ وہ پورا مہینہ وہ نہ آئے، گھر بیٹھے اس کو تنخواہ پہنچاتے رہیں، یہ آپ کی مرضی ہے. ورنہ آپ کاٹنے کے حقدار ہیں. اگر اس طرح یہ سستیاں کرتے چھٹیاں کرتے ہیں تو تنخواہ کاٹ لی جائے. بہانے کرتے ہوں گے جھوٹے جھوٹے بعض لوگ، ماں مر گئی تو باپ مر گیا تو مری ہوئی دادی کو مار دیتے ہوں گے، مرے ہوئے دادے کو 2-4 بار مار دیتے ہوں گے کہ سیٹ بھول گیا ہوگا. سیٹ نے تنخواہ کاٹی تو اب ملازم دوسرے مرد کہتا بھیا ایسا چمڑا ہے، ایسا چمڑا ہے، اس کو اتنا مطلب کہ کیا. تو یہ سیٹ کے متعلق اس طرح کی بات خواہ وہ گھر میں کرے یا دیگر ملازمین سے کرے یا اپنے کسی جان پہچان والے سے کرے، تو کیا سیٹ کے بارے میں یہ کلام کرنا یا جو بھی تنخواہ کاٹنے کا مجاز ہے اس کے بارے میں ایسی بات کرنا، کیا اس کی شریعت اجازت دے گی یا یہ کس حکم میں آئے گا؟ یہ تو اگر سیٹ چمڑا ہے، چمڑا بولتے کنجوس کو، تو یہ نا اپنی میمنی میں تو بولتے ہیں اور چمڑی جائے پر دمڑی نہ جائے، گجراتی کہاوت ہے. تو خیر اگر چمڑا اردو میں بھی ہو سکتا ہے، نہیں ہوتا نا استعمال، یہ اپنی میمنی کی زبان ہے، چمڑا ہے یار صاف چمڑو ہے. تو یہ چمڑا مانے کنجوس بخیل. تو اگر سیٹ واقعی کنجوس اور بخیل ہے، تنخواہ کاٹنے کی وجہ سے تو بخیل بنا نہیں. ویسے اگر کنجوس ہے اور کسی نے پیچھے سے کنجوس کہا تو غیبت ہوئی، ورنہ تہمت ہوئی، جو کہ غیبت سے بھی سخت ہے. تو اب اس کی تنخواہ کاٹی، یعنی شریعت نے جو اجازت دی اس کے مطابق اس نے بیچارے نے تنخواہ کاٹی. اس کو کنجوس کہنا یہ تو بہت سخت بات ہے، کبیرہ گناہ ہے اور توبہ کرنی ہوگی. سیٹ کو پتہ چل گیا تو سیٹ سے معافی بھی مانگنی پڑے گی، کہ اس کا دل تو دکھے گا کسی کا بھی. اندھے کو بھی اندھا کہو تو اس کا دل دکھے گا یار، موٹے کو موٹا کہو تو اس کا دل دکھے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
اگر کسی کو بات کرتے ہوئے چھینک آ جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ سچ بات کہہ رہا ہے، کیا یہ درست ہے؟ طبرانی اوسط میں انس رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سچی بات وہ ہے کہ اس وقت چھینک آ جائے. اور حکیم کی روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ ہے جب کوئی بات کی جائے اور چھینک آ جائے تو وہ حق ہے. اور ابو نعیم کی روایت انہی سے ہے کہ دعا کے وقت چھینک آ جانا سچا گواہ ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کیا آنکھیں بھڑکنے سے پریشانی آتی ہے؟ یہ تو جس نے یہ بدشگونی گھڑی ہے اس کو پوچھو. روز تو آنکھیں پٹ پٹاتے ہیں اور اٹھتے ہیں تو بعض یہ بابا کہتے ہیں کہ وہ یہ ہاتھ ہوتا ہے نا تو اس طرح جیسے کہ وہ ہاتھ میں کھجاتے ہیں تو میرے کو کہتا ہے لگتا ہے میرے پاس پیسے آنے والے ہیں. مطلب یہ سیدھے ہاتھ میں الٹے ہاتھ کی بھی میرے کو لگتا ہے کہ تھوڑی الگ ہے، کوئی جانے والا کوئی آنے والا ہوتا ہوگا. تو یہ سب چلا رکھی ہے. بدشگونی جائز نہیں ہے، یہ بدشگونیاں بہت ہیں. نہ کہ یہ پیسہ آنے کا ہوا تو بس شکر نہیں کہاں سے ہوئی بابا. آنے کا تو ہاں مطلب یہ لگتا ہے پیسہ آنے والے ہیں. یہ مطلب یہ شگون بھی تو نہیں ہے نا، کچھ بھی نہیں ہے، ایسے ہی خارش ہوتی ہے سیدھی ہے نا. ہاتھ پر خارش ہو تو پیسے ملیں گے. اب یہ تو اللہ بہتر جانے. جس کے سر میں گنج ہو شاید اس کو بھی بولتے ہیں نصیب والا ہے، بولتے کہ نہیں؟ ہاں تو یہ اس کو میرا دلاسا دینے کے لیے ہوگا تو نصیب دار ہے. تو آئینے میں بھلے تو چھپا کے رکھ گنج اپنا، ہے نصیب دار ہو. گنج کے بلے وہ دوائیں ڈھونڈتا رہو اور جس کو چاہے اس کو ٹھگ لے گیا، مہنگے سے مہنگے تیل پکڑا دے کے تیرا گنج چلا جائے. تو یہ خوش نصیبی کیوں مٹا رہا ہے بھائی گنج؟ کبا بولے مہمان آئے گا. تو یہ بدشگونی کتاب پڑھ لیں. اب چھوٹا سا رسالہ ہی ہے، بہترین رسالوں میں سے دعوت اسلامی کے یہ ایک ہے. اتنی بدشگونی. ہاں نیک شگون لینا جائز ہے بلکہ سنت سے ثابت. اچھا شگون، برا شگون لینا یہ جائز نہیں ہے. جیسے سفر کو معاذ اللہ بولتے ہیں منحوس ہے. سفر میں شادیاں اس وجہ سے نہیں کرتے، تیرا تیزی بولتے ہیں. کالی بلی اگر کہیں سفر پہ جا رہا ہے، کالی بلی آڑے نکل گئی، اب گیا کام سے میرا سفر، اب تو چلو بھائی گھر واپس. یہ سب ہمارا طریقہ نہیں ہے، کفار کا طریقہ ہے. بدشگونی اسلام میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے. جب بدشگونی کسی چیز میں دیکھے نا آدمی تو یہ کر گزرے، جا بے جا چل شیطان، تیرا یہاں کوئی بس نہیں چلے گا، میں تو غلام مصطفیٰ ہوں. ہم گستاخان رسول سے، ہم گستاخان رسول سے، ہم گستاخان رسول سے، حسن و جمال مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، جود و نوال مصطفیٰ، اصحاب و آل مصطفیٰ، اوج و کمال مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، رحمت مصطفیٰ، شفاعت مصطفیٰ، صداقت مصطفیٰ، عدالت مصطفیٰ، حمایت مصطفیٰ، شفاعت مصطفیٰ، ہدایت مصطفیٰ، کرامت مصطفیٰ، عنایت مصطفیٰ، عنایت مصطفیٰ. کاش نصیب ہو اطاعت مصطفیٰ. مرحبا 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 حسن جمال مصطفیٰ، مرحبا صد مرحبا. عز و جلال مصطفیٰ، عز و جلال مصطفیٰ، مرحبا
صد مرحبا صدقے یا رسول اللہ 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 حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا عارض شمس و قمر سے بھی ہے انور ایڑیا عارض شمس و قمر سے بھی ہے انور ایڑیا عرش کی آنکھوں کے تارے ہیں وہ خوشتر ایڑیا دو قمر دو پنجائے دو ستارے 10 ہلال ان کے تلوے پنجے ناخن پائے اطہر ایڑیا تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کرے رکھتی ہے واللہ وہ پاکیزہ گوہر ایڑیا صدقے یا رسول اللہ صدقے یا رسول اللہ صدقے یا رسول اللہ صدقے یا رسول اللہ حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا عز و جلال مصطفیٰ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد کا